یہاں پہ پابندی تو تھانے والوں نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا، یا پولیس والوں نے پابندی تو نہیں لگائی ہوئی ہے نا، کہ یہ کوئی سوچ رہا ہو کہ بندہ درود پڑھنے سے یا سبحان اللہ کہنے سے شاید بندہ مر نہ جاتا ہو. اب اگر ہم القدر ہے، یہ تو ایسا کام ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو بھی صحت دے دیتا ہے. بیمار درود پڑھتا ہے اللہ اسے صحت دے دیتا ہے. اب اگر ہم القدر ہے اللہ بوڑھوں کو بھی جوانیاں عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے سوچے نا پڑھنا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ گرامی القدر مولا حسین کے غلام بن کے آپ نے آقا حسین کا ذکر کرنا ہے. سر فخر سے بلند کر کے ذکر کرنا ہے، آنکھوں کا وضو کر کے ذکر کرنا ہے. حسین ابن علی تیرا. جس کو شعر یاد نہیں ہوا میں چاہوں گا اگر آج آپ شہدائے کربلا کانفرنس میں یہ شعر یاد کر کے چلے جائیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں. میں چاہوں گا ہماری حاضری پوری ہو گئی ہے. ابرا سید بادشاہ کی کانفرنس کرنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اس لیے کہ عرب میرے بزرگ کو، میرے نوجوان کو، میرے بچے کو آقا حسین کی منقبت پڑھنی تو آ گئی ہے نا، منقبت کا شعر تو یاد ہو گیا ہے نا. یاد کر کے اٹھنا ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ. پورا پنڈال بولے حسین ابن علی. میرے سر کے تاج علماء اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں. بڑے ادب سے آخری بارگاہوں میں بھی اپنے سنخانان مصطفیٰ اپنے بھائیوں کی بارگاہوں میں بھی بڑے ادب سے عرض کروں گا. اب اسٹیج والے ذرا جھوم جھوم کے بولیں گے، پھر پجمہ بھی بولے گا ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ. میں سادات کا خادم ہوں، سادات کی جھوٹیاں سیدھی کرنے والا، علماء کی جھوٹیاں اٹھانے والا. ادنا سا سادات کا خادم ہوں، سادات کا نوکر ہوں. جہاں پہ شاہ جی قبلہ نے مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، اب گرامیوں کا بھی آپ کا حکم تھا اس لیے بیٹھ گیا. مگر ہم سادات کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں، آپ کی جھوٹیوں میں بیٹھنے والے ہیں. سادات کی قدر کیا کریں، میرے نبی کی اولاد کی قدر کیا کریں. حسین پاک کے نعرے مارا کریں یا حسین ابن ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ پڑھیے چوڑ کے دیبا تیرا کربل کو. اللہ اللہ کون امام حسین، کون امام حسین، کون امام حسین. ذرا زبانوں کو سبحان اللہ صدر رکھتا ہے. کوئی بندہ بھی ٹھنڈا ہوگا نا بیٹا مچل کے بولنا سبحان اللہ.
اللہ اللہ کون امام حسین ہے؟ کون میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہے؟ حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارس کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشر کے بیٹے لمکنے نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام کے بیٹے دولار کے بیٹے شان کے بیٹے عابر کے بیٹے تا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے نافور کے بیٹے تارو کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اسماعیل کے بیٹے کردار کے بیٹے عوام کے بیٹے عمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے لہیسہ کے بیٹے علیسہ کے بیٹے اور کے بیٹے ہوا کے بیٹے دنان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خدریمہ کے بیٹے کینانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے قرہ کے بیٹے قلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے عاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول حضرت عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ۔ اب میں بڑے ادب سے آپ کی بات میں نے سیدہ کائنات ملکہ کائنات میں نے آپ کا لقب پیش کرنا ہے اور لقب پہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بزرگوں کو معافی نوجوان تھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے ہر لقب پہ کہنا ہے سبحان اللہ ہر لقب پہ کیا کہنا ہے یہ سیدہ کائنات کا پروٹوکول ہر لقب پہ کیا کہنا ہے کیا سیدہ ایسے نیازی سیدہ آج سید دیوان علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو گواہ بنا کے میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں میرے جانے والے میرے آستانے پہ آنے والے میری جد کا ذکر کیسے کر رہے ہیں میری امی جان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں اب کرمی الوقت فرمانا نہیں ہے سیدہ مچل کے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صابرہ مہیمنہ عالمہ فاضلہ عاملہ کاملہ ملکہ کائنات مخدومہ کائنات میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی حضرت مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کا نکاح ہو گیا دنیا میں آگئے امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اے حسین ابن علی تیرا زمانہ بھولنا نہیں آپ نے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ حضرت
حسین بن علی تیرا زمانہ اللہ اللہ کون میرے مولا امام حسین چشتیوں کا بادشاہ ہند کا بادشاہ آپ فرماتے ہیں شاہ اسد حسین شاہ بھی حسین بادشاہ اسد حسین بادشاہ بھی حسین دین اسد حسین دین بھی حسین دین کے ٹھیکیدار و دین بنا اسد حسین دین کو بنا دینے والا بھی حسین ہے دین کا ٹھیکہ لینے والوں دین کے ٹھیکیداریاں کرنے والوں میرے نبی کی آل کی بے ادمیاں کرنے والوں سیدہ زہرا پاک کی بے ادمیاں کرنے والوں نبی کی آل کو بھونکنے والوں سنو سنو ان کا بادشاہ کیا کہتا ہے ان کا بابا کہتا ہے دین اسد حسین لوگوں دین حسین اور دین حسین دین بنا اسد حسین دین کو بنا دینے والا بھی حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین اے حسین بنے علی تیرا زمانہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اے حسین بنے علی تیرا زمانہ میرے لائق کے ایسا سریم و تکریم جمعی اگر آپ باب پیر طریقت رابر شریعت افتاب ہدایت منبع ولایت میرے سر کا تاج آل نبی اولاد علی جگر گوشہ غوث جلی حضور قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب حیدری چشتی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ دیوان آباد شریف پنتل پیر طریقت رابر شریعت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ جتنے بھی اسٹیج پہ علماء ہیں میرے سر کا تاج ہیں سنہنان مصطفیٰ آج کی تحریک ختم نبوت کے جتنے بھی کارکنان ہیں میزبان محفل ہیں جنہوں نے کوشش کی محنت کی آپ کو یہاں بلایا پنڈال سجایا ذکر امام حسین کا حسین کرنے کے لیے رباب گرامی القادر آگے میرے بھائی کرلا شاہ صاحب نصیب محفل وہ فرما رہے تھے کافی آپ نے آپ کو بڑے اعلیٰ جملے اعلیٰ ملفوظات آپ کو شاہ صاحب نے عطا فرمائے اور یہ بالکل نہ سوچا کریں کہ ہم اگر حسین حسین کریں گے لبیک یا حسین کہیں گے حق حسین یا حسین کہیں گے تو ادھر سے فتوہ آ جائے گا فتووں سے نہ ڈرا کریں فتووں کی پرواہ نہ کیا کریں جب نبی کے نواسے کا ذکر آئے تو دل کی گہرائیوں سے حضور کے نواسے کو سلام پیش کریں آج ہم صرف ذکر شہداء کربلا کرنے کے لیے جمع ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں حضور قبلہ پیر سید اسد حسین شاہ صاحب حیدری آپ کو کہ جتنا عظیم آپ کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے آقا حضور کے صحاب و آل کے حوالے سے بڑا عظیم کام ہے سید بادشاہ کا شاہ صاحب قبلہ کا میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاہ صاحب کو آپ کی پوری ٹیم کو اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے سارے نوجوان جتنے بھی ختم نبوت کے کارکنان ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے باب گرامی القدر زندگی ویسے بھی گزر جاتی ہے موت ویسے بھی آ جاتی ہے زندگی تو گزر ہی جاتی ہے ہاسپٹل میں بندہ مر جائے بیمار ہو کے مر جائے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے ڈوب کے مر جائے باب گرامی القدر کتنی پیاری وہ موت ہے وہ سرکار کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے پیرا بندہ دے رہا ہوں سرکار ختم نبوت کا تو حضور نصیر ملت فرماتے ہیں نا تاجدار گولڈا عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر ویسے بھی کسی دن ہم نے دنیا سے میرے سر کا تاج ہے سارے علماء کرام میرے بزرگ آپ کے چمکتے ہوئے چہرے آپ کے خوبصورت چہرے میں لاہور سے آپ کی سادات پر آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا میں اگر اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے اس دیوان آباد شریف میں حاضر ہوا تو میں
امید کرتا ہوں کہ میرے بزرگ میرے نوجوان اتنی محبتیں فرمائیں گے، اس طرح ذکر حسین کریں گے تاکہ مجھے لاہور تک بھولے گا نہیں کہ دیوان آباد والے حسین حسین کرنا جانتے ہیں۔ جو پریشان ہے وہ بالکل نہ بولے، جو پریشان نہیں بول رہا اپنا اظہار کرے کہ دیوان آباد شریف والے، بابا جی کے سائے میں بیٹھنے والے، بابا جی کی صحبت میں بیٹھنے والے حسین حسین کرنا بھی جانتے ہیں، صدیق صدیق کرنا بھی جانتے ہیں۔ گرامی القدر میں بس دو چار جملے عرض کر کے، کیونکہ مجھے حکم تھا شاہ صاحب کا کہ آپ نے صرف شہادت کی طرف آنا ہے، دو جملے تین عرض کر کے میں شہادت کی طرف آتا ہوں، آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے۔ باب گرامی القدر یہ جملہ میں لازمی سمجھتا ہوں یہاں پہ بالخصوص اپنے علماء کی بارگاہوں میں، سادات کی بارگاہوں میں، کہ مسئلہ اس دور کے یزید کو بھی تھا، مسئلہ آج کے یزیدی کو بھی ہے۔ توجہ ہے جی آپ، مسئلہ اس دور کے یزید کو بھی اور یہ تھا، مسئلہ آج کی یزید کو بھی، بولنا ہے آپ نے، مسئلہ آج کے یزید کو بھی ہے، مگر اس دور کے یزید سامنے والے میرے بھائی بھی محبت رکھ کے بولیں، اخدی ٹھنڈک دل دا چین، اخدی ٹھنڈک دل دا چین، حسین تو تب کرتے اور معاملات تو تب کرتے جب میرا حسین ہارتا، جب میرا حسین ہارتا، میرا حسین ہارا نہیں ہے، میرا حسین جیتا ہے، میرا حسین جیتا ہے، اس لیے قیامت تک حسین باقی رہے گا، یزید مٹ گیا ہے، اس لیے ہم آئے حسین نہیں کہتے، ہم حق حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب جواب دیا حق حسین، آپ نے کہنا یا حسین، حق حسین، اسٹیج سے آواز پہلے آنی چاہیے آپ کی بات میں، حق حسین، اللہ سلامت رکھے، حق حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ہم نے ساری زندگی امت سے کچھ مانگا ہے، سرکار نے پوری زندگی امت سے کچھ نہیں مانگا، مانگا ہی نہیں ہے، بلکہ سرکار نے عطا کیا، سرکار نے۔ میں گزارش کروں کہ جملوں کو پک کیجئے، جملوں پہ توجہ کیجئے نوجوان ساتھی، آقا حضور نے امت سے مانگا کچھ، عطا کیا ہے۔ کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے ہاں جی سرکار نے ایک جگہ مانگا ہے، کون سی جگہ جی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو سرکار نے مانگا میری آل سے پیار کرو، میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی کہ سرکار نے بظاہر مانگا ہے کہ آل سے پیار کرو، پر حقیقت میں سرکار نے عطا کیا۔ اب مثال کے طور پہ میں اگر کسی اپنے بھائی سے مانگتا ہوں تو مال کچھ ہے مجھے دو، یا مانگتا ہوں آپ سے، سارے کے ہی ظاہر مثال نہیں مانگا، ٹوپی مانگی، رومال مانگا، کوئی شے صافہ مانگا، میں مانگ کے اس میں پیسے ڈال کے صاحب کو واپس کر دوں، اپنے بھائی کو واپس کر دوں، تو آپ کہیں گے یار ہم مانگا تو تھا پر دینے کے لیے، مانگا تو تھا پر عطا کرنے کے لیے مانگا تھا، دینے کے لیے مانگا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مانگا ہے، کیا مانگا؟ اہل بیت کا پیار مانگا ہے، اہل بیت کی محبت مانگی ہے، اہل بیت کی مودت مانگی ہے، پر میرے مصطفیٰ کریم نے مانگی محبت ہے، میرے مصطفیٰ نے دامن بھر دیا تھا۔ اور نور الابصار کے علماء بہتر جانتے ہیں، میں صرف ٹچ دے کے آگے نہیں کرتا ہوں۔ آقا حضور نے فرمایا اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو، مودت کرو۔ آقا حضور نے فرمایا مما تعالیٰ بی آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت سے پیار کر کے دنیا سے مرے گا اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ جو اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا وہ توبہ کر کے مرے گا، جو اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا وہ ایمان پورا لے کے مرے گا، جو اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا جب ملکل موت آئے گا پہلے جنت کی بشارت دے گا، پھر قبض کرے گا۔ جو اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا جب قبر میں جائے گا منکر نکیر آئیں گے، پہلے آگے کہیں گے او مبارک کو تجھے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ جو اہل بیت سے پیار کر کے مرے گا جب جناب والا جنت میں جانے کا اس کا وقت آئے گا اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کو اہل بیت کی محب کو کیسے جنت میں لے کے نہیں جانا، پورے پروٹوکول سے دوڑی کے کام کیا جائے، سجا کے دیا کے دلہن کی طرح جس طرح پہلے دن دلہن دلہے کے گھر جاتی ہے اس طرح پروٹوکول سے اس کو ڈولی میں بٹھا کے جنت میں داخل فرما دو۔ باب گرامی القدر میرے مصطفیٰ نے صرف پیار مانگا، اتنا کچھ عطا فرما دیا۔
پیار تھا میرے نبی پاک علیہ السلام نے اتنا کچھ عطا فرما دیا. اور باب گرامی کا ایک محدث صاحب انہوں نے ایک روایت لکھی ہے, ان کے علاقے کا ایک بندہ تھا, گناہگار بڑا خطاکار تھا, فوت ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد محدث صاحب نے خواب میں دیکھا, آپ نے دیکھتے ہیں کیا کہ وہ بندہ جنت میں مزے کر رہا ہے. جاگ کے بیٹھے حاضر بیٹھے سبحان اللہ. محدث صاحب نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا, تو تو گناہگار, دنیا کا ہر گندا کام تیرے اندر موجود تھا, کوئی چنگا کام تیرے پاس نہیں تھا, اور تجھے میں جنت میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا محدث صاحب کیا بتاؤں, یہ بھی نبی کی آل کا صدقہ ہے. آپ چوک کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ. محدث صاحب کہنے لگے او بندہ خدا یہ تو بتانا اس میں نبی کی آل کا صدقہ کیسے ہو گیا. اس بندے نے جواب دیا او محدث صاحب بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا. او ذکر حسین میں آنے والوں, میرے مولا حسین کا ذکر سننے والوں, میرے مولا حسین کے نعرے مارنے والوں, آقا حسین کی یاد میں آنکھوں کو نم کرنے والوں, توجہ کیجئے گا. وہ بندہ کہنے لگا او محدث صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, میں بڑا گناہگار تھا, بڑا خطاکار تھا, بڑا بدکار تھا, ہر گندا کام میرے اندر موجود تھا. پر اے محدث صاحب ایک دن میرے دوست نے شہدائے کربلا کی محفل سجائی ہے, شہدائے کربلا کی یاد میں جلسہ کیا ہے. وہاں پہ بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے, علی بیت میں آنے والے ظلم کا بیان ہوا ہے, شہدائے کربلا کا ذکر ہوا ہے, امام حسین پہ چلنے والی تلواروں کا بیان ہوا ہے, تیروں کا بیان ہوا ہے, نیزوں کا بیان ہوا ہے, برچیوں کا بیان ہوا ہے. امام حسین کے ننھے علی اصغر کا بیان ہوا ہے, امام حسین کے جوان علی اکبر کا بیان ہوا ہے, امام حسن کے جوان امام قاسم کا بیان ہوا ہے, حضرت حر کا بیان ہوا ہے. اہل بیت میں آنے والے ظلم کو سن کر, ستم کو سن کر میری آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا. جب میں مر گیا فرشتوں نے عرض کی اللہ یہ گناہگار ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا وہ گناہگار اپنی جگہ پہ, میری آل میرے محبوب کی آل کے غم میں آنسو بہانے والا ہے. میرے محبوب کی آل کے غم میں اس نے آنسو بہائے, اس کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں. او میرے بندے چاہتو نے میرے محبوب کے آل کے غم میں آنسو بہائے, میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں تجھے اعلیٰ مقام دے دیا ہے. امام حسین کی یاد میں رونا, آنکھوں کو نم کرنا, آنکھوں کا وضو کرنا, یہ کوئی آج کل کے مولویوں پیروں کی بات نہیں ہے, یہ تاجدار ختم نبوت کی سنت ہے. جو کہنا کہ حسین کے غم میں رونا حرام ہے, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آقا حسین کے غم میں رونا یہ نبی پاک کی سنت ہے. آقا حسین کے غم میں رونا, پھر آقا حسین ابھی میرے آقا کی گود میں ہے, جبریل آگے شہادت کی خبر لے کے آقا حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی, آقا حضور کی آنکھیں برسنے لگی, نگاہ نبوت برسنے لگی. باب گرامی القدر مولا علی کی سنت ہے, میرے نبی کی سنت ہے, سیدہ زہرا پاک کی سنت ہے. باب گرامی القدر توجہ کیجئے, آقا حسین کے غم میں اگر کسی کا ایک آنسو ذکر حسین میں نکل جائے تو زندگی بدل جائے, بیڑا پار ہو کے رکھ لیتا ہے. ادھر بھی بیڑا پار, ادھر بھی بیڑا پار. میں ایک روایت بس عرض کر کے بشارت کی طرف آتا ہوں, اس لیے کہ یہ روایت بڑی ضروری ہے. حضرت مولا فاروق اعظم ٹلے نہیں بولے, مولا فاروق ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی محبت حسن ہے, ستاروں سے پیار آپ کا, اس لیے پیار آپ کے بیان ہونے چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ صحابہ اہل بیت سے کتنا پیار کرنے والے ہیں, کتنی محبت کرنے والے ہیں. آپ کا دور خلافت ہے, آپ کے دل میں بڑی توجہ, اسٹیج والے بھی اور سامنے والے بھی, آپ کے دل میں خواہش پیدا اٹھایا قبلہ شاہ صاحب اس طرح آگے رکھا ہے, امام حسن پاک کے آگے, حسین پاک کے آگے آپ نے پھینک دیا, دوسرا رکھا آپ نے پھینک دیا, تیسرا رکھا آپ نے پھینک دیا, سارے جبے آپ نے پھینک دیے نا. تو حضرت فاروق اعظم پاک نے فرمایا چلو جی اسپیشل ایک بندہ بلاؤ, اسپیشل ایک بندہ آئے. حاجی کس لیے کہا اسپیشل بندہ بلاؤ, سرکاری خرچے پہ, اس کا خرچہ سرکاری ہوگا, سواری کا خرچہ سرکاری ہوگا. اس بندے کو اسپیشل یمن بھیجو, اعلیٰ کپڑا لے کے آئے.
اعلیٰ کپڑا لے کے آئے، اعلیٰ درزی کے پاس جائے، شہزادوں کو ناپ لے، شہزادوں کو جبے تیار کروائے، پھر شہزادوں کے لیے اعلیٰ لباس ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا فاروق اعظم پاک کہ یہ لباس نہیں ہے، یہ جبے نہیں ہیں، اور صحابہ کے بچے نہیں ہیں، آپ نے شہزادوں کے لیے سرکاری خرچے پہ بندہ یمن بھیج رہے ہیں کپڑا لینے کے لیے، اعلیٰ درزی، اعلیٰ کپڑا، سرکاری بندہ، اس کا خرچہ سرکاری، کھانا پینا سرکاری۔ فاروق اعظم پاک یہ کیا بات ہے؟ کیا یہ لباس نہیں ہے؟ یہ شہزادوں کو یہ دے دیتے کہ یہ لباس نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم پاک نے فرمایا وہ سوال کرنے والے یہ بادشاہوں کی اولاد ہے، ان کے لباس بھی بادشاہوں والے ہونے چاہیے۔ فرمایا یہ بادشاہوں کی اولاد ہے، اس کے لباس بھی بادشاہوں والے ہونے چاہیے۔ بندہ واپس آئے، جبے تیار ہو کے درزی سے اعلیٰ جبے سل گئے، حضرت فاروق اعظم پاک آئے، شہزادوں کو جبے پہنایا، اپنے ہاتھوں سے جبے پہنائے شہزادوں کو۔ جب شہزادوں نے جبے پہن لیے نا، توجہ کیجئے گا، شہزادوں نے جبے پہن لیے، دیکھنا ادھر ہے، شہزادوں نے جبے پہن لیے، سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت فاروق اعظم پاک کا جملہ سنو، آپ نے فرمایا لو بھائی لو، عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اچل کے بولو سبحان اللہ، لو بھائی لو، عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، عمر کا دل کو سکون مل گیا ہے۔ حضور وہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے آج نبی کے شہزادوں نے بادشاہوں والا لباس پہن لیا ہے۔ آپ گرامی امام حسین علیہ السلام، آپ نے میدان کربلا میں خون کے وضو سے آپ نے نماز ادا فرمائی، نماز عشق ادا فرمائی، سجدہ عشق ادا فرمایا اپنے اللہ کے حضور، اور قیامت تک آقا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، آنسوؤں کے وضو سے قیامت تک ذکر حسین کا، آنسوؤں کا وضو کر کے ذکر حسین کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، اس لیے کہ آقا حسین اگر قربانی نہ دیتے یہ دین ہم تک نہ پہنچتا، آقا حسین خاندان نہ کٹواتے آج ہم سٹیج پہ نہ بیٹھے ہوتے، آج ہم یہ پنڈال سے جا کے نہ بیٹھے ہوتے، آقا حسین قربانی نہ دیتے، بچے نہ کو آتے، انبا نہ کو آتے دین مصطفیٰ کے لیے، تو آج ہم یہاں پہ ذکر و اذکار نہ کر رہے ہوتے۔ باب گرامی القدر دھیان کیا کریں کہ دین ہم تک پہنچا تو حسین کا صدقہ آقا حسین کی وجہ سے پہنچا ہے، آقا حسین کی قربانی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ باب گرامی القدر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب صدا لگائیے، میں شہادت کی طرف آتا ہوں۔ اے حسین بنے علی تیرا، جی جی بسم اللہ، اے حسین بنے علی تیرا زمانہ، بلکہ میں یہاں پہ یہ جملہ پڑھوں گا تو ایک کیفیت بن جائے گی، ایک ماحول بن جائے گا۔ اب اکرام علماء ہمارے سید بادشاہ ہیں علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی، آپ نے 3-4 دن پہلے مجھے ایک کلام سینڈ فرمایا ہے، آپ نے بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ اہل بیت کی بارگاہوں میں، مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا حسین کی بارگاہ میں آپ نے سلام عقیدت پیش فرمایا۔ امتیاز حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قدم قدم پہ چراغ دین کے، قدم قدم پہ چراغ دین کے، جلا گیا وہ لازمی پڑے قدم قدم پہ چراغ دین کے، قدم قدم پہ چراغ
سٹیج والے لازمی پڑھو قدم قدم پہ چراغ دیے قدم قدم پہ چراغ جلا گیا علی کا بیٹا یزیدیت ارے سازش یزیدیت ارے سازش مٹا گیا علی کا بیٹا قدم قدم پہ چراغ اللہ اللہ میرے مولا حسین کا ذکر کرنے والا باب گرامیوں قدر آپ لوگوں میں سے جو حج کرنے گیا ہوا ہے جو عمرہ کرنے گیا ہوا ہے اللہ نے جس کو توفیق عطا فرمائی ہے جب بندہ مکہ پاک میں جاتا ہے مدینہ پاک میں جاتا ہے جب مدینے میں رہ کے وہ 2 دن رہے وہ 3 دن رہے وہ 10 دن رہے وہ 15 دن رہے جب مدینہ چھوٹتا ہے جب مدینے کو الوداع بندہ کہتا ہے اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک کا در کیسے چھوڑو نبی پاک کا آستانہ کیسے چھوڑو نبی پاک کا یہ دربار کیسے چھوڑ کے جاؤں گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا باب گرامی القدر اس بندے کی بات ہے جو 2 4 5 10 15 دن مدینے پاک میں رہا ہے صرف وہاں پہ زیارت کرنے گیا تھا باب گرامی القدر جب یزیدیوں نے تنگ کیا میرے امام حسین پاک کو اور کوفیوں لایوفیوں نے خط لکھے میرے امام حسین پاک کو امام حسین پاک کو آپ کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا آپ کو پھر مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا باب گرامی القدر حسین پاک کا بچپن مدینے میں گزرا آپ کی ولادت مدینے پاک میں ہوئی آپ کا لڑکپن مدینے پاک میں گزرا مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے نبی پاک کے منبر پہ کھیلنے والے نبی پاک کے کندھے پہ سواری کرنے والے نبی پاک کی پشت پہ سواری کرنے والے نبی پاک کی زبان کو چوسنے والے امام حسین کی جوانی مدینے میں گزری ہے آپ کے بچے مدینے میں ہیں آپ کا خاندان کنبہ مدینے میں ہے پر میرے مولا حسین کو مجبور کیا گیا مدینہ چھوڑنے کے لیے باب گرامی القدر اندازہ تو لگاؤ نا حسین پاک نے مدینہ کیسے چھوڑایا ہوگا حسین پاک نے نبی اپنے نانا جان کے روزے کو الوداع کیسے کہا ہوگا حسین پاک نے کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ مدینہ چھوڑ کے الوداع کہہ کے مکہ پاک میں آگے آپ کو وہاں بھی نہیں رہنے دیا گیا خطوں پہ خطیں آ رہے ہیں باب گرامی توجہ کیجئے گا اور دل کی تختیوں پہ جملے نوٹ فرمائیے گا اپنے دلوں کو تھام کے آقا حسین کا ذکر سنیے گا آقا حسین پاک مکہ کو چھوڑ کے الوداع کہہ کے میدان کربلا میں جا رہے ہیں نبی کی امت آ رہی ہے حج کرنے کے لیے امام حسین جا رہے ہیں کربلا میں دین بچانے کے لیے کسی نے کہا حسین حج کا موسم میں حج تو کر لو نا میرے مولا حسین نے فرمایا میں حج کرنے لگ گیا دین مصطفیٰ کا کیا بنے گا میرے مولا حسین نے فرمایا حکم سارے حج کرو حسین دین مصطفیٰ بچانے کے لیے جا رہا ہے حسین دین مصطفیٰ بچانے کے لیے جا رہا ہے تم سارے حج کرو میرے آقا حسین نے سفر شروع کیا آپ چلتے گئے آپ ایک میدان میں پوچھے اس میدان کا نام کیا ہے کہنے والے نے کہا اس میدان کو کرب و بلا کہتے ہیں اس میدان کو کرب و بلا کہا جاتا ہے میرے امام نے فرمایا او میرے ساتھیوں او میرے رشتہ داروں او میری اہل بیت کہنے لگا دو کہنے گاڑ دو ہماری یہی شہادت گاہ ہے اپنے اسی جگہ پہ شہید ہونا ہے یہ وہی والا مقام ہے جس کی مٹی میرے نانا مصطفیٰ کو حضرت جبریل نے دی تھی جس کی زمین کی نشان دی حضرت جبریل نے کی تھی جس زمین کی نشان دی میرے پاپا مولا علی نے کی
یہ زمین کی نشاندہی میرے بابا مولا علی نے کی ہے. باب گرامی القدر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ظلم کرنے والے کون ہیں؟ وہ بڑی توجہ کیجئے گا. امام حسین علیہ السلام پہ نبی کی آل پہ ظلم کرنے والے کوئی ہندو نہیں ہے, کوئی سکھ نہیں ہے, کوئی عیسائی نہیں ہے, کوئی یہودی اور کوئی نہیں ہے, بلکہ ظلم کرنے والے, پانی بند کرنے والے, آپ کو گھیرا ڈالنے والے, آپ کو میدان کربلا میں گرنے والے اور کوئی نہیں ہے. نانے کا کلمہ پڑھنے والے بظاہر مسلمان ہیں, ہم تو مسلمان نہیں کہتے انہیں, بلکہ بظاہر مسلمان ہیں, کلمہ نبی پاک کا پڑھنے والے ہیں, وہ بھی اذانیں دینے والے ہیں, وہ بھی جماعتیں کروانے والے ہیں, وہ بھی جمعے پڑھانے والے ہیں, وہ بھی ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں. وہ ان میں سے کوئی حافظ قرآن ہے, کوئی عالم دین ہے, کوئی قاری قرآن ہے. باب گرامی القدر پہ پہنا لگا دیا گیا ہے. عمر بن سعد کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے, شمر کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے, ان جرنلوں کی طرف سے اعلان ہو گئے ہیں. اور نہر فرات سے ہر چیز پانی پی سکتی ہے, اور چرندوں پرندوں درند پانی پی سکتے ہیں, ہر بندہ پانی پی سکتا ہے. اگر نہیں پی سکتا تو نبی کا نواسا پانی نہیں پی سکتا. آج پانی ان پہ بند کر دیا گیا ہے جو کوثر کے مالک ہیں. اللہ اکبر, جو کوثر کے مالک ہیں ان پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. جو جنت کے مالک ہیں ان پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. جو وارث کائنات ہیں ان پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. اور نبی کے کنوں پہ کھیلنے والے پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. آقا حضور جس کے لیے سجدہ لگا بنا گیا ہے, میرے آقا حضور کی بیٹیوں پہ پانی بند کر دیا گیا ہے. لوگوں غور کرو, اور لوگوں اپنے بچوں سے پیار کرنے والوں, اپنے خاندانوں سے پیار کرنے والوں, نبی پاک کی آل کا درد یہاں سے لے کے جائیے گا, نبی پاک کی آل کی محبت اس آستانے سے لے کے جائیے گا, آقا حضور کی آل کا ادب اس آستانے سے لے کے جائیے گا. باب گرامی القدر آج اگر کسی کا وہ بچہ فوت ہو جائے, وہ لولا لنگڑا ہو, وہ مائیں جو بچہ جوان بچہ فوت ہو جائے, وہ مائیں پاگل ہو جاتی ہیں. وہ باپ کو کھانے کی پرواہ نہیں رہتی ہے, اور باپ کو پینے کی پرواہ نہیں رہتی ہے. وہ نماز پڑھنے کا پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ جوان بیٹا جو چلا گیا ہے, وہ سلام آقا حسین آپ کی ذات پر, آقا حسین آپ کی عظمت کو سلام ہے, آقا حسین آپ کی جوانی کو سلام ہے, آقا حسین آپ کی اپنے مقام کو سلام ہے. آپ نے تو سارا خاندان دے دیا ہے, ہر شے قربان کر دی ہے, پھر بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا ہے, بلکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے, اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. میرے مولا امام حسین علیہ السلام میں اور 10 محرم کی صبح کا وقت ہے, آپ سبھی درست فرما رہے ہیں. باب گرامی القدر ادھر یزیدیوں کی فوج میں ہلچل مچی ہوئی ہے, وہ جنگ کے لیے تیار ہے, وہ جناب شادیاں بجا رہے ہیں. آج ہم نے کام تمام کر دینا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہے ہم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہیں, ہم تو جہنمی بنے ہوئے ہیں, نبی کی آل کے مقابلے میں آ گئے ہیں. امام علی مقام نے بھی فوج کی سمیں سیدھی فرمائی ہے. باب گرامی القدر دل کانپ جاتا ہے, روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام حسین کی فوج کیا فوج ہے,
اوے کیا فوج ہے، وہ فوج بھی کیا فوج ہے جس میں ایک جنرل 6 مہینے کا ہے، دنیا جس کو امام علی اصغر کہتی ہے 6 مہینے کا جنرل بھی ہے، میرے امام کا لال ہے، میرے امام کا لال ہے، میرے امام کا لخت جگر ہے، 6 مہینے کا جنرل ہے۔ ادھر دیکھو 72 سال کا بوڑھا حضرت حبیب ابن مظاہر بھی ہے، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی ہیں، پر شیروں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ شیروں کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہ ڈٹتے شیروں کی طرح، اس لیے یہ میرے حسین کے فوجی ہیں، میرے آقا حسین کے جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میرے آقا حسین کے جانے والے، یہ میرے آقا حسین کی فوج، آقا حسین نے جا کے یزیدیوں کے سامنے خطبہ حجت عطا فرمایا، خطبہ حجت دیا آپ نے فرمایا او یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کو نانا مصطفیٰ زبان چسایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جسے نانا پاک اپنے کندھوں پہ سواری کراتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کو نانا مصطفیٰ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نانا مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا ہے، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نانا مصطفیٰ نے جناب والا منبر چھوڑا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا او یزیدیوں مجھے چیک کرو، او میرا مقام دیکھو، او میری عظمت دیکھو، پھر تم اپنے آپ کو دیکھنا، کیا تمہارے لیے میرا قتل، او میری بے حرمتی، او میری بے عزتی کیا تمہارے لیے حلال ہے؟ میرے امام نے فرمایا او یزیدیوں کل نہ کہنا یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے اس لیے اس عزت کا خطبہ عطا کیا ہے۔ میرے امام خطبہ دے کے مڑے شمر کہنے لگا او حسین او حسین او حسین باتیں نہ کرے، مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا او شمر مجھے موت و حیات کا بتانے والے، مجھے موت و حیات کا درس دینے والے، تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں۔ او شمر سن میں مولا علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں، میں مولا علی شیر خدا کا بیٹا حسین ہوں، مجھے موت و حیات کا نہ پتا۔ میرے امام مڑے، میرے امام اپنی فوج کی طرف آ رہے ہیں، ادھر ابھی یزیدی کی قسمت بدل گئی ہے، اس کا مقدر سمر گیا ہے، اس کی قسمت میں 4 چاند لگ گئے ہیں، اس نے گھوڑے کو ریڑھ لگائی ہے، دوڑتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگا یا امام آپ کو یہاں پہ روکنے والا میں ہی بدبخت ہوں، آپ کو گھیرا ڈالنے والا بھی میں ہوں، یا امام اگر آیا امام کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، توبہ کر لانگی بارگاہ میں، اور عرض کرنے لگے اے حسین اے میرے آقا حسین اگر اجازت دیں سب سے پہلے میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ پہ جان دینا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضرت حر میدان میں گئے ہیں، جا کے یزیدیوں کو للکارا ہے اہو یزیدیوں میں تمہارے 1000 فوجیوں کا جنرل تھا، میں 1000 فوجیوں کا سالار تھا، میں جہنمیوں میں کھڑا تھا، میرے ایک طرف جنت تھی ایک طرف دوزخ تھی، میں اس کشمکش میں مبتلا تھا، کدھر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ابن رسول نے میری انگلی پکڑ کے مجھے جنتی بنا دیا ہے، ابن رسول نے میری انگلی پکڑ کے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ حضرت عمر دادے سجاد دیتے ہوئے حضرت عمر جناب والا ان یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے ان کو خاک و خون میں ملاتے ہوئے آپ زخمی ہو گئے، تیرے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں آ رہی ہیں، کہیں سے پرچھے نیزیں آ رہے ہیں۔ جب آپ گھوڑے سے گرنے لگے آپ نے آواز لگائی یا امامی، او میرے امام، او میرے آقا
حسین او میری مشکلوں کو حل کرنے والے آقا حسین مجھے آگے سنبھالیے امام حسین پاس گئے حضرت حر کہنے لگے بڑی توجہ کیجئے گا حضرت حر کہنے لگے حسین آقا حسین کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا اے آقا حسین آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا میرے آقا حسین نے فرمایا او حر اللہ کی قسم میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں آقا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں آپ نے فرمایا ہاں حر میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں حضرت حر نے انگلی اٹھا کے عرض کیا یا اللہ تو گوارنا یا اللہ تو گوارنا نبی کا بیٹا حر سے راضی ہو گیا ہے واہ حسین تیرے قربان اور تو نے دین بچایا ہے واہ حسین تیرے قربان اور تو نے دین بچایا ہے میدان کربل میں اگر بار لوٹایا ہے میدان کربل میں اگر بار لوٹایا ہے حضرت حر بھی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کے بعد میرے آقا حسین کے جانثار ایک ایک کر کے کبھی جناب والا حضرت عبداللہ بن نمیر آ رہے ہیں کبھی حضرت باپ آ رہے ہیں کبھی حضرت حبیب بن مزہر آ رہے ہیں کبھی جناب والا حضرت مالک بن حارث آ رہے ہیں کبھی مالک بن عبدیہ آ رہے ہیں جناب والا سارے ایک ایک کر کے میرے مولا حسین کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں باب گرامی القدر پھر باری آ گئی ہے حضرت مولا علی کے بیٹوں کی حضرت ابو بکر بن علی کی حضرت عمر بن علی ہے حضرت عثمان بن علی ہے حضرت محمد بن علی ہے حضرت جعفر بن علی ہے لوگوں یہاں پہ ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں صداق علماء کی بارگاہ میں میری عرض ہے اور سننے والوں کے لیے پیغام ہے سنو اگر مولا علی کو یہ نام اچھے نہ لگتے ہوتے حضرت ابو بکر کا نام چنگا نہ لگتا ہوتا حضرت عمر کا نام اچھا نہ لگتا ہوتا حضرت عثمان کا نام اچھا نہ لگتا ہوتا حضرت علی کبھی بھی اپنے بیٹوں کے نام یہ نہ رکھتے اپنے بیٹے کو نام ابو بکر کبھی نہ رکھتے اپنے بیٹے کا نام عمر کبھی نہ رکھتے اپنے بیٹے کا نام عثمان کبھی نہ رکھتے مولا علی کے کو یہ نام آپ نے نام رکھے ہیں اس سے پتہ چل گیا مولا علی کو ان ناموں سے بھی پیار تھا ان ہستیوں سے بھی بڑا پیار تھا اگر یہ نام نکالو گے شہداء کربلا کی فہرست سے یہ نام نکالو گے ابو بکر بن علی نکال دو گے عمر بن علی نکال دو گے عثمان بن علی نکال دو گے محمد بن علی نکال دو گے شہداء کربلا کے پتھر تن پورے نہیں کر سکتے ہو باب گرامی القدر ہوشیاں کرو اس لیے کہ ابو بکر میرے علی کا بیٹا ہے حضرت عمر میرے علی کا بیٹا ہے عثمان میرے علی کا بیٹا ہے محمد میرے علی کا بیٹا ہے جب یہ سارے بھائی اکٹھے میدان میں گئے ہیں جا کے حیدری رنگ دکھایا جا کے حیدری رنگ دکھایا اپنا جذبہ دکھایا یزیدیوں کو واصلے جہنم کیا جب یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپایا عمر بن سعد کہنے لگا مجھے پتا ہوتا علی کے بیٹے آئے ہوئے اور فوج منگوا لیتا اور فوجی منگوا لیتا اور جنرلوں نے منامت کیا عمر بن سعد کچھ حیا کر کچھ شرم کر وہ تاریخ کیا گئی ایک طرف پتھر ہے ایک طرف بائی صدار کا لشکر ہے وہ لشکر پھر بھی تھر تھر کانپ رہا ہے عمر بن سعد کچھ تو حیا کرنا وہ کچھ تو حیا نہ کرنا پتھر کے سامنے تم تھر تھر کانپ رہے ہو عمر بن سعد کہنے لگا او جنرلوں او یزیدیوں او میرے فوجیوں تم تو باتیں اس لیے کر رہے ہو
کہ تمہیں کبھی علی سے بالا نہیں پڑا ہے، اور تم کبھی علی کے سامنے نہیں گئے، تم کبھی علی کے ساتھ میدان میں نہیں گئے، تم تو اس لیے باتیں کر رہے ہو اور داد شجاعت دیتے ہوئے یہ میرے مولا علی کے شہزادے بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عقیل کے بیٹے میدان میں آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن نقیل آئے ہیں، حضرت جعفر بن نقیل آئے ہیں، وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے آپ نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب آپ کی شہادت ہو گئی ہے۔ حضرت زہیر آئے، آقا حسین، او میرے مولا حسین، او میری مشکلوں کو حل کرنے والے میرے مولا حسین، مجھے بھی اجازت دیجیے نا کہ علماء کی بارگاہ میں حضرت زہیر کون ہے؟ حضرت زہیر امام حسین کا قافلہ کربلا کو آ رہا تھا، وہ بھی حج کر کے آ رہے تھے، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں، آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، آپ نے 4 یا 5 دن قافلے کے ساتھ سفر کیا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا حسین بن علی کے پیچھے نماز، جب نماز کا وقت ہوتا حسین بن علی کے پیچھے نماز پڑھتے، اور دعا کا وقت ہوتا حسین بن علی کے ساتھ دعا کرتے، جب ملاقات کا وقت ہوتا حسین بن علی کے آنکھوں کو چومتے ہیں آگے، پھر اپنا خیمہ سائیڈ پہ کر کے لگا لیتے۔ ایک دن شاہ جی قبلہ ایک دن فجر کی نماز حضرت زہیر نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے، پھر امام حسین پاک کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں، آ کر کہنے لگے او حسین مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہیں؟ میرے مولا حسین نے فرمایا او زہیر مجھے نہیں پتا تو کون ہے، میں تجھے نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا او حسین میں آپ کے نانے کا صحابی ہوں، میں آپ کے نانے کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، پر ایک دور میں آپ کے بابا علی کے خلاف لڑ چکا ہوں، شفین کے موقع پہ میں آپ کے بابا علی کے خلاف جنگ کر چکا ہوں۔ اے حسین، آقا حسین نے فرمایا او زہیر پھر کیا بات ہے، لڑ چکا ہے تو ہم آل محمد ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہمارے دل بہت بڑے ہیں، ہم تو معاف کرنے والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں۔ حضرت زہیر جب میدان میں گئے یزیدیوں نے کہا او زہیر اور تو ہمارے نظریے والا ہے، تو تو علی کے خلاف پہلے بھی لڑ چکا ہے، اس جنگ سے نکل جا، حسینی فوج سے نکل جا۔ حضرت زہیر کہنے لگے او یزیدیوں مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ ہر دور میں حق کے ساتھ آل محمد رکھے گے، آل محمد کے ساتھ حق رکھا ہے، میں اس فوج سے سکنوں گا نہیں اور بھاگوں گا نہیں، حسین سے بے وفائی نہیں کروں گا، بلکہ میں حسین کے قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آپ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے داد شجاعت دیتے ہوئے آپ ہی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امام قاسم حضرت حسن پاک کا شہزادہ میرے مولا حسین کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی پیاس کی آنکھوں بڑا مجبور ہوں، میں بھی جا کے اپنے نانا جان کے آتا ہوں، اپنی دادی جان کے آتا ہوں، اپنے بابا جان کے آتا ہوں، آپ ایک کوثر پینا چاہتا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا او قاسم وہ میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت امام قاسم آپ عرض کرنے لگے او میرے چچا حسین، او میرے مولا حسین، میرے ابا جان نے مجھے ایک وصیت فرمائی تھی، ابا جان نے ایک وصیت کی تھی او بیٹا قاسم ایک دور آئے گا میرا بھائی حسین بڑی مشکل میں ہوگا، میرا بھائی دشمنوں کے نرے میں ہوگا، اس وقت جو بھی حسین پہ قربان ہوگا وہ بڑی شانوں والا ہوگا، وہ بڑے مرتبے والا ہوگا۔ اور بیٹا قاسم اس وقت وہ اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا بلکہ اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا، اپنے چچا کے قدموں پہ قربان کر دینا۔ امام نے یہ سنایا، اپنی اجازت عطا فرمائیے۔ امام حسن کا شیر میدان میں چلا گیا، جا کے جب آپ کا چہرہ نورانی چہرہ یزیدیوں نے دیکھا، ان میں ایک ڈر پیدا ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ کون ہے؟ عمر بن سعد کہتا ہے وہ اسے پہچانو، یہ علی کا پوتا ہے،
مولا علی کا پوتا ہے، اس کے مقابلے میں حضرت تو جا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا۔ ایک بیٹا آیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، دوسرا آیا وہ بھی واصل جہنم ہو گیا، وہ تیسرا آیا وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اگر خود میدان میں آ گیا، آگے کہنے لگا وہ جوان مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں بہت بڑا جنرل ہوں۔ وہ جوان میں آج تک میری تلوار کبھی پیاسی نہیں رہی ہے، کسی جنگ میں میری تلوار کبھی پیاسی نہیں رہی ہے۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا حضرت تو بڑا جنگجو ہے تو سن میں بھی حسن کا بیٹا علی کا پوتا، میں بھی علی کا پوتا ہوں۔ ذرا میدان میں سامنے گویا نا، تلواریں دونوں کی چمکی، ایک ہی بار میں آپ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ آپ بھی زخموں سے چور چور ہیں، ادھر سے کہیں سے پرچیاں آ رہی ہیں، وہ کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، کہیں سے تلوار آ رہی ہے۔ وہ میرے نبی کے غلاموں، آل نبی کا درد رکھنے والوں، آل نبی کا ذکر کرنے والوں، جوان امام حسن کا شہزادہ ہے، کہیں سے یزیدی پرچیاں مار رہی ہیں، کہیں سے یزیدی تیر مار رہی ہے، کہیں سے وہ نیزے مار رہی ہے۔ ایک یزیدی نے نیزہ مارا، آپ کے جسم سے آر پار ہو گیا، آپ گھوڑے سے گرنے لگے، عرض کرنے لگے او میرے چچا مجھے سنبھالیے۔ میرے مام آپ کے پاس پہنچتے سے پہلے یزیدیوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ میرے مام نے آپ کا لاشا اٹھا کے خیموں میں لایا۔ آپ کے بعد حضرت امام علی اکبر عرض کرنے لگے ابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائیے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا علی اکبر تو تصویر مصطفیٰ ہے اور تو ہو مصطفیٰ کریم میرے نانا پاک کی تصویر ہے، میں تجھے کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ جب نانا کی یاد آتی ہے اور تجھے دیکھ لیتے ہیں ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، یہ نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ حضرت امام علی اکبر نے عرض کی ابا جان میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک مجھے جنگ میں نہیں بھیجیں گے، میرا بھی دل چاہتا ہے نانے کے دین پہ قربان ہو جاؤں، اور میرا بھی دل چاہتا ہے نانے کے دین پہ یہ خون اپنا پیش کر دوں۔ آپ نے امام علی اکبر کو خود تیار فرمایا، آپ کے سر پہ امامہ بھی خود آپ کو تیار فرمایا ہے، پر یہ باری کچھ نرالی باری ہے، انوکھا معاملہ ہے۔ امام حسین 7 بیٹے کو رخصت فرما رہے ہیں، 18 سال کا جوان بیٹا ہے، رخصت فرما رہے ہیں، 7 دیکھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے مولا حسین کیا کہہ رہے ہوں گے۔ کہنے والا کہتا ہے حسین پاس یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جس حال میں تو رکھے او یا الہ او میرے خالق او میرے مالک او میرے پالنے والے، جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ ایک اور کہنے والا کہتا ہے کہ کربل وچ کربلے والے او کربل وچ کربلے والے او کربلے نظارہ تے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے او زینب نے سامنے اکھیاں دے او اکھیاں دا تارا تے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے او اکھیاں دا تارا تے چھڑیا۔ جوان بیٹا ہے حیدری خون نے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا جا کے۔ یزیدیوں نے عمر بن سعد نے کہا اوے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ علی کا خون ہے، اس کے مقابلے میں اکیلے نہیں جانا، اس کے مقابلے میں سارے اکٹھے چلے جاؤ۔ اب کہیں سے پرچیاں ماری جا رہی ہیں،
اور میرے نبی کا چمنستان اجاڑا جا رہا ہے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے کو کہیں سے پرچیاں ماری جا رہی ہیں، کہیں سے تیر مارے جا رہے ہیں، کہیں سے نیزے تلواریں آ رہی ہیں، کہیں سے خنجر چل رہے ہیں۔ امام علی اکبر گرنے لگے، علی کی بابا مجھے آگے سنبھالیے۔ میرے مولا امام حسین نے فرمایا او علی اکبر، او میرے پیارے لال، او تو بھی جا اپنے نانا جان کی پاؤں میں جا، آگے آگے تو جا، تیرے پیچھے پیچھے تیرا بابا حسین بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب پاک آپ اپنے ننے دو شیر لے کے آگئی، حضرت انہوں محمد آگئے۔ میرے حسین نے فرمایا او بہن زینب، میں آگے بڑا پریشان ہوں، مجھ پہ کیوں بوجھ ڈال رہی ہے؟ یہ میرے پانجے تو اس لیے میرے ساتھ آئے تھے، ہم ماموں کے ساتھ جا رہے ہیں، ماموں عقیدت مندوں کے یہاں جا رہے ہیں، اور ماموں مریدوں کے یہاں جا رہے ہیں، ہم زندگی سکون سے گزار لیں گے۔ حضرت زینب پاک نے عرض کیا پیارے بھیا، او میرے پیارے بھیا، کل اگر نانا جان نے میری امی جان نے پوچھ لیا او زینب جب میرا بیٹا حسین دین پہ قربانیاں دے رہا تھا، او زینب تو نے کیا دیا ہے اور تو نے کیا پیش کیا ہے؟ او میرے بھائی حسین، میں بھی اپنی امی جان سے، اپنی ماما جان سے، اپنے نانا جان سے، اپنے بابا علی المرتضیٰ سے یہ کہہ سکوں گے اے بابا جان، اے ماما جان، میرے باغ میں بھی دو پھول تھے، میں نے وہ دونوں پھول بھی آپ کے دین کے لیے قربان کر دیے گئے۔ میرے آقا حسین کے پانچے ننھی تلواریں لے کے آپ میدان کارزار میں گئے، ان ظالموں نے ان ننھے شہزادوں کو گھیرا، پرچیاں مار مار کے، تلواریں مار مار کے ان شہزادوں کو زخمی کر دیا۔ جب شہزادے گرے انہوں نے کہا مامو ہمیں سنبھالیے آگے۔ میرے مام پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ان ننھے شہزادوں کے سردن سے جدا کر دیے تھے۔ میرے مام نے اپنے ان بھائیوں کو اٹھا کے خیموں میں لایا، ان کے لاشیں خیموں میں چھوڑے۔ امام حسین کچھ بولے نہیں ہیں، امام حسین کچھ بولے نہیں ہیں، آپ بن بولے امام حسین علیہ السلام واپس جانے لگے۔ امام علی مقام بن بولے آپ واپس جانے لگے ہیں، آپ واپس موڑے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ لاش بین دے او دل بلدان دے، او لاش بین دے او دل بلدان دے، او لاش بین دے اے دل بلدان دے۔ خیمے وچ پہنچا کے اور مڑے او شبیر بشاں والے، اللہ اکبر روندے مڑے او شبیر روندے مڑے او شبیر بشاں والے، بہن نوے فرے ماں اگے شام امانت، او شام امانت اپنی بہنا
سہاگ اجڑ جائے، کسی بہن کے بچے فوت ہو جائیں، اس کے بھائی آ جاتے ہیں، اس کا باپ آ جاتا ہے، اس کی ماں آ جاتی ہے، اس کے مامے چاچے آ جاتے ہیں، آگے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، او بیٹا فکر نہ کر ہم تیرے ساتھ ہیں، او بچے فکر نہ کر ہم تیرے ساتھ ہیں۔ امام علی مقام کہنے لگے کہ میں تلاسا او دیوا میں تینو تے بس اڑنی او میرے گنگی او جنا دی بینا اوے گنگی او جنا دی بینا او دوسرے والے سوا ارے او خون دے بدلا او بچے او ڈوبے او مسلمانوں دھیان کرو خون دے بدلا او بچے او ڈوبے اتے سانبل نوڑے او تارے اس کے بعد امام مڑے امام علی مقام مڑے حضرت زینب پاک نے عرض کی ہے او پیارے بھیا او میرے پیارے بھیا 6 مہینے کا تیرا لال ہے وہ پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے وہ اس کا سانس سے نہیں لیا جا رہا او پیارے بھیا یہ میں ہمارے نانے کی امت کو ہے نا کلمہ تو ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں نا او کلمہ تو ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں نا شاید ان کو پتہ نہ ہو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اتنا چھوٹا معصوم بھی ہمارے ساتھ ہے وہ مسلمانوں دھیان کرو اور دل کو حاضر کر کے باتیں سنو آل محمد کا درد رکھا کرو آل محمد سے پیار کیا کرو آل محمد کے غموں میں اپنی آنکھوں سے آنسو پایا کرو اور لوگوں اور مسلمانوں میرے امام علی مقام نے فرمایا او زینب میں تمہیں تو ان پہ کوئی یقین نہیں ہے تو کہتی ہے تو میں چلا جاتا ہوں میرے امام نے اپنا 6 مہینے کا لال امام علی اصغر کو اٹھایا کپڑے میں لپیٹا یزیدیوں کے سامنے چلے گئے شمر کہنے لگا او حسین اب قرآن لے کے آ گیا اب قرآن کیوں لے کے آ گیا میرے امام حسین نے فرمایا او یزیدیوں میں قرآن لے کے نہیں آیا یہ میرا 6 مہینے کا لال ہے یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھ جنگ کے میدان میں آ جائے اور یہ پانی پی کے تمہارے مقابلے میں لڑنے نہیں آ جائے گا اور تم میں سے کوئی اگر چند گھونٹ پانی کے میرے سلال کے حلق میں ٹپکا دے گا میں وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن اپنے نانا جان کے حوضے کوثر سے اسے بدلہ دے دوں گا جب اتنا کہا امام علی مقام نے ادھر سے ایک لنگی ایک گندے یزیدی نے نام اس کا حرملے نے کہا حسین ذرا اپنا بیٹا دکھاؤ تو صحیح نا ذرا بیٹے کے چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ نا ذرا بیٹے کی زیارت کو کرواؤ نا ہم دیکھیں تیرا بیٹا کیسا ہے میرے امام علی مقام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ایسے میرے امام نے اپنے بیٹے علی اصغر 6 مہینے کا لال ہے وہ لوگوں 6 مہینے کا لال ہے اپنے بچوں سے پیار کرنے والوں اپنے بچوں کو سینوں پہ کھلانے والوں آل نبی کی قربانیاں بھی دیکھو 6 مہینے کا لال ہے میرے مولا حسین نے اس طرح اس کو اٹھایا اور ملے لنگی نے ایک تیر کے جا تیر مارا امام علی اصغر نے حلق میں آ کے تیر لگا میرے امام کے باغوں میں بے وست ہو گیا میرے امام کے شہزادے نے ہچکی بری سیدھا اپنے نانا جان کے پاس پہنچ گیا میرے امام علی مقام نے خون چلو میں لے گیا آسمان کو پھینکا عرض کیا اللہ اب تو راضی ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال دوبارہ ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے امام علی اصغر کو لے کے
منہ کی طرف مارے امام علی اصغر چپ ہیں پاک بیویوں نے سمجھا شاید پانی مل گیا ہے اس لیے لال چپ ہے پر جب دیکھا خون کا فوارا امام علی مقام کے بازو میں تیر پہ مست خون دیکھا سمجھ گئی اس چھوٹے سے 6 مہینے کے لال کو بھی ان لانتیوں نے معاف نہیں کیا ہے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے میرے امام علی مقام امام علی مقام آپ نے اپنے لال کو خیموں میں لے کے چھوڑ کے واپس کہنے والا کہتا ہے اس جنت کی میں او گال کرا جڑے پاں شبیر کے سمیں گے جڑا سمجھا سارے اونت سینے او ہنجوان نیرے کے سمیں اصغرے او جڑا چادر تطہیر دسمیں گے جد جو پتے پانی نہیں سی ملے جد جو پتے پانی نہیں سو ملے چپ کر کے تیر دسمیں کہنے والا کون کہتا ہے آخر سید ظالم لو آخر سید ظالم لو بندے کر لے کرنی پانی نا بندے کر لے کرنی پانی نا اسائیں پیڑے پیاسے بچیاں بچیاں کو سردہ کنارہ دے چھڑیا اسائیں سوڑے پیاسیاں بچیاں کو سردہ کنارہ دے چھڑیا اللہ مسلمانوں او میرے نبی کے پیارے علماء یہ اتنے درد والی باتیں جو بیان سے بیر ہوتی ہیں جو پڑھی نہیں جاتی ہیں اور جو سنی نہیں جاتی ہیں کلیجہ کانپ جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دہل جاتا ہے یہ ظلم سن کے یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے ظلم کی انتہا کا نام یزید ہے اور صبر کی انتہا کو مولا حسین کہتے ہیں صبر کی انتہا کو مولا حسین کہتے ہیں بس میں اختتام کی طرف جانے لگا ہوں باب گرامی اور قدر او مسلمانوں او میرے نبی کے پیارے غلاموں قبلہ شاہ صاحب آپ نے ذرا نوازی فرمائی ہے آج ہمیں بھی علماء کو بھی شنہان کو بھی ان نبی پاک کے غلاموں کو بھی ذکر حسین کرنے سننے کا موقع عطا فرما ان کو موقع دیا ہے کہ ذکر حسین کریں اللہ شاہ جی آپ کو سلامت رکھے آپ یہ موقع دیتے ہیں تو لوگ ذکر حسین کرتے ہیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے لوگوں جب باری میرے مولا حسین کی آئی ہے میرے امام حسین کی باری آئی ہے امام حسین تیار ہونے لگے آپ گھوڑے پہ سوار ہونے علی کی لاڈلی بیٹی علی کی بہادر بیٹی آپ آ گئی ہیں آپ نے فرمایا او بھیا سب کو آپ نے سوار کرایا اب آپ کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے او پیارے بھیا میں علی کی بیٹی ہوں میں علی کی بہادر بیٹی ہوں میں آپ کی بہن ہوں اگر آپ علی کے شیر ہیں تو میں بھی علی کی بہادر بیٹی ہوں آپ کو میں تیار کروں گی آپ کو میں گھوڑے پہ سوار کراؤں گی سیدہ زینب پاک نے حضرت مولا علی کا امامہ حضرت امام حسین کے سر پہ رکھا
رکھا، امام حسن کا پٹکا آپ کی کمر میں باندھا، ذوالفقار ادری تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی، اپنی پیاری بہنہ نے آپ کو سوار کرایا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا او زینب سارا قبیلہ تیرے حوالے ہے، وہ سارا امہ تیرے حوالے ہے، اللہ کے حوالے اور تیرے حوالے ہے۔ او زینب میری ایک بات یاد رکھنا، میرے جانے کے بعد سینہ کو بھی نہیں کرنی ہے اور بال نہیں نوچنے ہیں اور صبر کرنا ہے، ہم صابروں کی اولاد ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ او زینب میری ایک بات اپنے پلے باندھنا ہے، جب تک درے سانسیں چل رہی ہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے اور اللہ کے حضور جھکتے رہنا ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے۔ میرے امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، آپ نے فرمایا او یزیدیوں میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں اکیلا رہ گیا ہوں، آؤ میرے ہاتھ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لو۔ میرے مولا امام نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، واصل جہنم کیا، یزیدیوں کو خاک و خون میں تڑپایا، کیوں نہ تڑپاتا؟ اس لیے کہ علی کا لال تھا، علی کا شیر بیٹا تھا، میرے نبی کا نواسا تھا۔ امام حسین پاک کو حضرت عمر بن سعد نے کہا او یزیدیوں اکیلے اکیلے نہیں، اکٹھے حملہ کرو، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزے، کہیں سے برشے، کہیں سے تلواریں، کہیں سے خنجر آ رہے ہیں۔ میرے امام کا جسم لولوان ہے، میرے امام کا جسم تیروں سے پڑو دیا گیا، میرے امام کا جسم آپ کے جسم میں نیزے مارے گئے، آپ کا جسم تلواروں سے پڑویا ہوا ہے۔ میرے امام علی مقام آپ گھوڑے سے گرے، ایک لعنتی آگے بڑھا، میرے امام کی چھاتی پہ چڑھ گیا، میرے امام نے اس کے جسم پہ کوڑ کے نشان دیکھے، آپ نے فرمایا اور میرے نانا جان نے سچ فرمایا تھا، ایک کوڑی کتا میری اہل بیت کے خون میں منہ مارے گا۔ او مجھے پتہ چل گیا ہے او شمل تو ہی وہ کتا ہے جو اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں نانا جان نے فرمایا لوگوں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور نانا جان نے جو میری شہادت کی خبر دی ہے، میں امتحان کی خبر دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ وہ حسین تیرے قربان اور تو نے دین بچایا ہے۔ ابھی میری گزارش ہے سارے مل کے امام حسین کی بارگاہ میں آخری بار مل کے آجی لگاؤ گا حسین تیرے قربان اور تو نے دین بچایا ہے، میدان کربلا میں او گریبان لٹایا ہے، میدان کربلا میں او گریبان لٹایا ہے۔ میرے ماں میں قربانی کس کے لیے دی؟ بولیے کس کے لیے قربانی دی؟ آج دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک کردار کا نام یزید ہے، تو جو ہے جی آپ دین حاضر ہے، ایک کردار کا نام بولیے سارے بولے، ایک کردار کا نام یزید ہے، ایک کردار کا نام حسین ہے۔ جو بندہ بھی حسینی ہونے کا دعویٰ کرے اس کو دیکھ لیا کرو، کیا یہ دعویٰ حسینی ہونے کا جھوٹا تو نہیں کرتا؟ بندہ جھوٹ بھی بولے ساتھ کہ میں حسینی ہوں، فراڈ بھی کرے ساتھ کہ میں حسینی ہوں، غریبوں پہ ظلم بھی کرے ساتھ کہ میں حسینی ہوں، جو جہان کا گندہ کام کرے کہ میں حسینی ہوں۔ باب گرامی القدر میرے مولا حسین نے آخری جب اپنا سر دیا تو سر آپ نے سجدے میں رکھے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اب ذرا آپ نے پھر وہ آغاز والا ایک ذوق دینا ہے، بولیے سبحان اللہ، ایسے نہیں ایسے
لنگر حسینی بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ تیار ہے. لنگر حسینی حسین پاک کے نام پہ بولیں پھر لنگر حسینی بھی کھائیں, پتہ چلے کہ حسینی جذبے والے ہیں. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے, سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے. سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے. اس نے جو سجدہ دیا, اس نے جو مچل کے بول سبحان اللہ. آنکھ دی ٹھنڈک دل کا چین. اب میں قیمتی نہیں سمجھتے پھر آپ اٹھا. اللہ آپ بیماروں کو صحت دے گا, بزرگوں کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے, میرے نوجوانوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا اپنے جتنے میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں, اب دعا ہونے لگی ہے, پروگرام اینڈ ہو گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا نیچے آ جائیں, نیچے آ کے سارے ایک بار نعرہ مارتے ہیں حسین پاک کا. سارے میری گزارش آپ ذرا سارے ماشاءاللہ آپ آ جائیں جلدی جلدی. لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک. آخری ٹھنڈک دل دا چین, مچل کے آواز ہے. آخری ٹھنڈک دل دا چین کہ جس کے دل میں اسے آخری ٹھنڈک دل دا چین, آخری ٹھنڈک دل دا چین, دل دا چین. دیوان آباد والوں سلامت رہو. آخری ٹھنڈک دل دا چین, آخری ٹھنڈک دل دا چین. الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں یزیدی نہیں بنایا, اسے نہیں بنایا. آخری ٹھنڈک دل دا چین, آخری ٹھنڈک دل دا چین. حق حسین یا حسین, حق حسین, حق حسین. تاجدار کربلا, سلامت رہو سلامت. تاجدار کربلا, تاجدار کربلا. میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین. تاجدار کربلا. ہر بندہ بزرگ نوجوان بچہ کوئی آپ پیچھے نہ ہو. تاجدار کربلا, تاجدار کربلا, تاجدار کربلا. سلامت رہو. تاجدار کربلا, تاجدار کربلا, تاجدار کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. کل ایمان سوالات نعرہ حیدری. دو بری حسین پاک سے کریے قربان ہوئے. نبی پاک کی عزت کے لیے حسین پاک نے قربانی دی ہے. تاجدار ہر بندہ تاجدار لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. مچل کے لبیک 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 یا. اور یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں ڈالنے والا خاتم حسین تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ,
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہ کو سلام جس کے فدا ہو گیا گود میں جس کے اثر تڑپ لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیع سرکار اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک بات آپ سے کر لوں، یہ دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا تھا، ایک پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا گیا اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ احباب تمامی اس بات سے بخوبی علم رکھتے ہیں کہ یہ جو 15 نمبر کو جو شیخ ہے تحریک ختم نبوت کے کارکنان بھی جو بھی سلسلہ ہوا، ہم انشاءاللہ العزیز وطن عزیز اس کشمیر کے لیے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بات اٹھا کے آپ تمامی اظہار کریں کہ کشمیر ہمارا وطن ہے۔ میں آج سے پہلے بھی فوج کا ماہیتی ہوں، پاکستان کے خلاف بھی میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی بلکہ فوج کے خلاف کچھ باتیں یہاں ہوئی، میں نے فوج کی حمایت میں پنکھل بازار میں ریلی نکالی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے وطن عزیز اس کشمیر کے معاملے میں اس طرح کا کوئی سلسلہ پاکستان والے یا اور کوئی سازش ہوگی تو ہم پھر باہر نکلیں گے اور اس کی پرزور مذمت کریں گے، اور ایسی مذمت کریں گے کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، ایسی مذمت کریں گے کہ پھر ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارے جو کشمیر انتظامیہ گورنمنٹ ہے ان کو آواز اٹھانا چاہیے اور ان کو بالکل سراپا احتجاج ہونا چاہیے، بلکہ ان کو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اور ہم کو ان کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ گورنمنٹ کشمیر اس طرح کا معاملہ نہیں کرتی، یہ ادھر مل جاتی ہے، تو پھر ہم اس گورنمنٹ کشمیر کے بھی مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے۔ کیونکہ اب دیکھیں وہ بات نہیں ہے، اگر کشمیر والے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس حق میں ہوں،
لیکن کشمیر والوں سے پوچھا جائے، ریفرنڈم کروایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ تمہارا جو وطن عزیز ہے، یہ تمہاری جو خصوصی طور پر یہ جو کشمیری ہونے کی یہ حیثیت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، تم کو پاکستانی بنا دیا جائے، یا اسی طرح سلسلہ۔ اگر کشمیر والے مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہم انہیں نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اب آپ دایاں ہاتھ سے بلند کریں۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع برحمتك أستغيث يا غياث المستغيث أغثني يا راحم المساكين ارحمني يا علي أدركني وبرحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين یا خدا، اے مالک کائنات، اے رازق کائنات، اے مالک مولا، صبح سے لے کر اب تک تقریباً 6 بجے سے اب آپ میرے رابطے میں ہیں، جو دربار عالیہ پر اہتمام و انصرام میلاد محلے میں یہ باقاعدہ طور پر وہاں سے اس کا ریلی کا آغاز ہوا ہے، اور وہاں پر پہلی صف میں جو احباب تھے میری نظر میں ہیں، اور غم کی کیفیت میں جو احباب وہاں تھے ان احباب نے غم کی کیفیت میں میرا دل خوش کر دیا ہے، اور باقی احباب جو جہاں سے ملتے رہے سارے احباب میری نظر میں ہیں، اور میری نظر کیا ہے، سید الشہداء سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کی نظر میں ہیں تمامی احباب جو جہاں سے ملے، جس نے جتنا تعاون کیا، اے مالک مولا یہ سارے اے مالک مولا تیرے علم میں ہیں۔ اے مالک مولا لاہور سے علماء وقار ہزاروی صاحب رات کو 1-1:30 بجے جہاں پہنچے، ان کے ساتھ دربار عالیہ مقدسہ سے کچھ احباب بیعت بھی ہیں، وہ بھی وہاں سے آئے۔ اے مالک مولا صبح وہ بھی میلاد محلے اس میلاد کی ریلی جلوس میں کھڑے تھے۔ اے مالک مولا اس کے علاوہ دور دراز سے جو احباب بارل سے، کھمبا سے، چھنی سے میں دیکھ رہا ہوں، اس ہمارے عزیز کوسا سے، اے مالک مولا جہاں سے بھی احباب اس ریلی میں، اس جلسہ میں، شہدائے کربلا کانفرنس میں اے مالک مولا حاضر ہوئے، جن احباب نے اے مالک مولا لنگر میں حصہ کیا، جن احباب نے تعاون کیا، اے مالک مولا آج 11ویں شریف کا لنگر بھی شامل حال ہے۔ اے مالک مولا خصوصاً تحریک ختم نبوت کے کارکنان جو تحریک ختم نبوت کو ماہانہ فنڈ بھی دیتے ہیں، اور تحریک ختم نبوت کے مرکزی سرپرست سید ظفر حسین شاہ، اس کی نگرانی ماسٹر طارق صاحب فرما رہے ہیں، ماسٹر مہتاب صاحب ان کا ایک بڑا خصوصی طور پر کردار ہے۔ مالک مولا اس کے علاوہ جتنے بھی عہدے داران ہیں، کارکنان ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اور اے مالک مولا وہ تعاون کرتے ہیں۔ اے مالک مولا اس تعاون کو اور جن احباب نے جس طرح کا بھی تعاون کیا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک مولا جن احباب نے جو کلام الہی ذکر و اذکار کیا، کل ایک بچی نے ایک کلام مقدسہ کی تلاوت کر کے مکمل قرآن میرے ملت کیا، آج حاضرین مجلس نے ہاتھ اٹھا کے جو کلام الہی میرے ملت کیا، صبح سے لے کر اب تک نواسہ رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ مالک مولا جو ذکر و اذکار کیا گیا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بعد از قبولیت آقا نامدار باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیاتاً، تحفاتاً، نذراناتاً، عاجزاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وسیلہ سے اے مالک مولا جمیع انبیاء، جمیع اہل بیت، جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد، حضور علیہ السلام کی ازواج
अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या मालिक मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत दिया सिलसिला चिश्तिया तमामी सलासल के औलिया के अरवाह को इसाल सवाब करते हैं, कबूल फरमा। या मालिक मौला सैयदना गौसुल आज़म की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या मालिक मौला नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मुर्शिद करीम मुजद्दिद कश्मीर हम सब के रवानी पेशवा हुजूर पीर सैयद दीवान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारी मौला जुमला इतमाम व इंसराम असवाब सैयदना गौसुल आज़म की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारी मौला इसका स्वाब शोदाई करदो बला की पाक बारगाह में अदियातन तोहफातन नजरानातन पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसी तौर पर हमारी मौला शहीद आज़म सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक और बुलंद बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला सैयदना औनो मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सैयदना अकबर सैयदना अली असगर अली अकबर की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला सैयदना गाजी अब्बास अलमदार की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला हबीब इब्न मुज़ाहिर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला सैयदना हुर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। जितने भी मालिक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान हुए जान निसारान शुहदाए करबला है मालिक मौला अहले बैत से सहाबा में से जो और एक बात अर्ज़ है कि सिर्फ अहले बैत अतहार के नफूस कुदसिया करबला में शहीद नहीं हुए बल्कि अहले बैत के साथ साथ सहाबा ने भी अपनी जानें पेश की है। मालिक मौला अहले बैत में से और सहाबा में से जो मैदान करबला में अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मालिक मौला उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, मालिक मौला सब की पाक बारगाह में पेश सगायर कबायर गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक मौला हम अपने गुनाहों का इज़हार करते हैं, मालिक मौला शुहदाए करबला के वसीला से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक मौला हाज़रीन मजलिस के जितने भी अजीज़ो अकारीब मर्द औरतें छोटे बड़े दुनिया फानी से चल बसे सबकी अरवाह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। मालिक मौला दरबार आलिया मुक़द्दसा सैयदना पीर दीवान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ताहिर मकसूद शहीद डन्ना से मालिक मौला कुछ अयाम पहले मालिक मौला ये नौजवान शहीद हो गया, मालिक मौला इसके दर्जात बुलंद फरमा। मालिक मौला दरबार आलिया मुक़द्दसा के अकीदतमंद सूफ़ी सरवर नमनूटा से मालिक मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा। मालिक मौला शुहदाए करबला के वसीला से तहरीक ख़त्म नबूवत के कारकुन अज़र नज़ीर चिश्ती साहब के वालिद माज़ी करीब में मालिक मौला दुनिया फानी से चल बसे सब उनकी कामिल मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। मालिक मौला दरबार आलिया मुक़द्दसा के अकीदतमंद महबूब खान संकाला से कुछ अयाम पहले उनका विसाल हुआ, मालिक मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा। मालिक मौला दरबार आलिया मुक़द्दसा के प्रोग्राम कोर्स की जितनी भी महफिलें होती हैं, ड्यूटी करने वाले रुकूफ़ कालियाँ से बीमार हैं, शिफाई कामला अजला अता फरमा। शापारस बीमार हैं, मालिक मौला उनको भी शिफाई कामला अजला अता फरमा। इसी तरह मालिक मौला शाह मोहम्मद साहब बीमार हैं, मुर्शिद करीम की वलायत का वसीला बीमार करबला का वसीला शिफाए कामला आजला अता फरमा। दरबार आलिया मुक़द्दसा के इंतहाई अकीदतमंद अरसे दराज से उर्स मुबारक के मौका पर मुर्शिद करीम की पाक बारगाह में डाली का नजराना पेश करने वाले वलीदात और दरबार आलिया मुक़द्दसा लंगर का अरसे दराज से काम करने वाले वलीदात साहब बीमार हैं, यहाँ मौजूद भी हैं। मालिक मौला बीमार करबला का वास्ता सैयदना इमाम सजाद का वास्ता मुर्शिद करीम हुजूर पीर दीवान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की वलायत का वास्ता मालिक मौला शिफाई कामला आजला अता फरमा। मालिक मौला मोइन नसीर की दादी बीमार हैं, उनको भी शिफाई कामला आजला अता फरमा। डॉक्टर सफदर साहब बीमार हैं, मज़ीद मालिक मौला शिफाई कामला आजला अता फरमा। और भी जितने अहबाब बीमार हैं मालिक मौला साहब को शिफाई कामला अजला अता फरमा। मज़र इकबाल हैदरी मालिक मौला कुछ अयाम पहले इनकी वालदा का विसाल हुआ था माजी बाईद में, उनकी भी शिफाई कामला अजला। इसके अलावा तहरीक ख़त्म नबूवत के करीबी साथी अजीम हैदरी साहब के वालिद हाजी शफीक साहब, उनकी तरफ से तहरीक ख़त्म नबूवत को महरूम
حاجی شفیق کی طرف سے ان کے اصال ثواب کے لیے فنڈ بھی دیا جاتا ہے. مالک مولا ان کے درجات بلند فرما. مالک مولا حضور پیر دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین عقیدت مند جتنے بھی احباب اس قبرستان میں مدفن ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں اس دنیا فانی سے چل بسے سب کے ارواح کو سال کرتے ہیں قبول فرما. مالک مولا لاہور سے دربار عالیہ مقدسہ کے احباب مریدین آئے، کوئی رٹا سے احباب آئے، ان کے بھی جتنے عزیز و قریب فیصل آباد سے بھی ایک ساتھی تشریف فرمائے، ان کے بھی جتنے عزیز و قریب اس دنیا فانی سے چل بسے سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما. یا مالک مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں. مرشد کریم مجدد کشمیر عارف کامل حضور پیر سید دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے 200-250 سال پہلے ہمیں اہل سنت کی جہاں تعلیم دی. مالک مولا مرشد کریم نے جو ہمیں اہل سنت کا درس دیا، اہل سنت کی تعلیم دی، اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا ہمارے وطن عزیز کشمیر کی حفاظت فرما. مالک مولا ہمارے وطن عزیز کشمیر کی حفاظت فرما. مالک مولا ہمارے وطن عزیز کشمیر کی حفاظت فرما. مالک مولا ہم تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. یا مالک مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا مالک مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا مالک مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مالک مولا پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب جرائی سے، آپ راولپنڈی سے، اے مالک مولا اس محفل مقدس کے لیے وہاں سے ڈائریکٹ یہاں آئے. ان کے ساتھ ایک اور شہزادے تشریف فرمائے. اس کے علاوہ جرائی سے شاہ جی کے ساتھ ایک چھوٹے صاحبزادے بھی. اے مالک مولا ان سید زادوں کا آنا بھی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک مولا ادے شریف سے میرا بانجا بھی لگتا ہے اور سیدنا پیر ولایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا رشتے میں پوتا بھی ہے. اے مالک مولا شاہ جی ادے سے آئے. اے مالک مولا اس سید زادے کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک مولا حضرت پیر سید عماد علی شاہ ہمدانی آپ اسلام آباد سے تشریف لائے شفقت کی. اے مالک مولا ان کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے مالک مولا حافظ نبیل چشتی صاحب کے والد کچھ ایام پہلے بیمار تھے، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ.